اور آج کا مسلمان کہتا ہے کلمہ پڑھیں گے لیکن کیا کریں گے؟ جو 4-5 دن پہلے بتا چکا ہوں آج پھر دہرانا چاہتا ہوں، کیونکہ موضوع کے لحاظ سے بڑا اہم ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں شاید یہ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں ورنہ ہر سائڈ پہ توحید ہی توحید ہے۔ سنیے، فیس بک پہ مجھے کسی نے کوئی کلپ بھیجا، اس میں ایک ممتاز عالم دین تقریر کر رہے ہیں، میں نام نہیں بتانا چاہتا، بوڑھے ہیں اور مخصوص لباس پہنا ہوا ہے، لباس ہی بتا رہا ہے کہ کیسی باتیں کریں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ کہہ رہے ہیں کہ کسی جگہ پہ کچھ عیسائی تھے جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے۔ کیسے تنگ کر رہے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تمہارے نبی نے کیا کسی مردہ کو زندہ کیا ہے؟ بتاؤ۔ تقریر کرنے والے صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بڑے پریشان تھے، ان کو کیا جواب دیں؟ جادو کا علاج جادو سے غلط ہے، شرک کا جواب شرک سے غلط ہے، بدعت کا جواب بدعت سے غلط ہے۔ تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس مسلمان آئے، یہ بات انہوں نے ان کے نام پہ لگا دی، حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی کی آپ کتابیں پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا جو ان کا نام سب سے زیادہ لیتے ہیں وہ ان کی تعلیمات کے سب سے زیادہ مخالف ہیں۔ ان کی کتابیں تو پڑھیں، ان کی کتابیں تو پڑھیں، نہ تمہاری نماز ان کی نماز سے ملتی ہے، نہ تمہاری توحید ان کی توحید سے ملتی ہے، پھر بھی ان کے نام لیتے ہو۔ تو بہرحال یہ قصہ بھی ان کی طرف منسوخ کر دیا گیا، کیا کہ مسلمان ان کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ جناب یہ عیسائی ہمیں بڑا تنگ کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کیا کرتے، تمہارے نبی نے تو کام کبھی نہیں کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بقول اس قصہ کے جو انہوں نے گھڑا ہے، وہ ان عیسائیوں کے پاس گئے، کہنے لگے ہاں بھائی میرے نبی تک کہاں پہنچتے ہو؟ مجھ سے بات کرو۔ میرے نبی تک کہاں پہنچتے ہو؟ مجھ سے بات کرو، میں ان کا امتی ہوں، مجھ سے بات کرو۔ جی آپ سے بات کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کیا کرتے، تم کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا بقول ان کے کہ کس کو زندہ کروانا چاہتے ہو بتاؤ۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا کہا تھا کہ توحید ربوبیت کو تو اکثر اوقات کافر بھی مانتے تھے، اور یہاں پہ دیکھیے توحید ربوبیت کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ توحید الوہیت تو بات کی بات ہے، توحید ربوبیت کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے جس کو کافر بھی مانتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کس مردے کو زندہ کروانا چاہتے ہو بتاؤ مجھے۔ وہ عیسائی کسی بہت پرانے قبرستان پہ لے گئے جو 200 سال پرانا تھا، اور وہاں پہ ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے اس کو زندہ کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ قوال ہے، قوالیاں گایا کرتا تھا، کیا یہ چاہتے ہو کہ میں اس کو زندہ کروں اور یہ قوالی گا رہا ہو؟ اللہ اکبر، پہلا حملہ کیا اللہ کی صفت علم غیب پہ، یہ توحید الوہیت کے اوپر حملہ ہے۔ اللہ کی صفت علم غیب کے اوپر پہلا حملہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، نہ آسمان والوں میں نہ زمین والوں میں، نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی رسول نہ کوئی جن نہ کوئی اور۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی غیبی باتیں بتائی ہیں، علم غیب نہیں دیا، چند ایک غیبی باتیں بتائی ہیں، چند ایک غیبی باتیں بتائی ہیں، اور وہ غیبی باتیں انبیاء کرام نے اپنے امتیوں کو بھی بتائی ہیں۔ ان کے بتانے سے کوئی عالم الغیب نہیں بن جایا کرتا۔ اب قبر میں 3 سوال ہوں گے نا۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ آپ قبر میں گئے ہیں، یہ دیکھ کے آئے ہیں، کیسے پتہ چل گیا آپ کو؟ تو آپ تو عالم الغیب ہو گئے۔ نہیں میرے بھائی، کسی کے بتانے سے چند باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے عالم الغیب نہیں کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی باتیں اللہ تعالی نے بتائیں، غیب کی باتیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ عالم الغیب ہو گئے ہیں۔ جو بتائی ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں جو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ کیا کہا تھا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے؟ صحیح حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث۔ دونوں جب جا رہے تھے تو ان کے سامنے ایک پرندہ آیا، اس نے سمندر میں سے ایک قطرہ پانی لیا، اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لیا۔ تو خضر نے کہا موسیٰ جو علم تمہارے پاس ہے اور میرے پاس ہے،
جو تجھے اللہ نے دیا مجھے اللہ نے دیا ہے، اس کی اللہ کے علم کے مقابلے میں وہی حیثیت ہے جو اس قطرے کی ہے جو پرندے نے لیا ہے سمندر کے مقابلے میں. جان گئے میرے بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں عالم الغیب، پھر لوگ کہتے ہیں عالم الغیب. اللہ صاف صاف کہے، اللہ کا رسول کہیں ساتواں سپارہ ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. 9ویں اس بارے میں ولو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. نبی چیختا رہے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، صحابہ کرام کہتے رہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، اللہ بتاتا رہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، لوگوں کا پھر بھی کہنا نہیں جی عالم الغیب ہے. تو بہرحال یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا کہا کہ قبر والا قوال ہے اور چاہتے ہو کہ جب میں اس کو زندہ کروں تو یہ قوالی گاتا ہوا اٹھے. اور پھر کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی مردوں کو کیسے زندہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی یہ بات تو آپ کے قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ کہتے تھے کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. اور یہ معجزہ تھا، آپ جانتے ہیں نا یہ معجزہ تھا. اور معجزہ تھا، اور وہ مردہ کیوں اٹھتا تھا؟ جب نبی اللہ کے حکم سے کہتا تھا اللہ کے حکم سے اٹھو، اور کوئی کہتا رہے اللہ کے حکم سے اٹھو مردہ پھر بھی نہیں اٹھے گا، لیکن جب اللہ اوپر سے آرڈر آئے گا تب اٹھے گا. اور معجزے ان کے بارے میں بات ہو چکی ہے کئی بار کہ یہ عام قوانین سے ہٹ کر ہوتے ہیں، عام اصولوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں. تو یہ تو تھا معجزہ، اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو کہنا پڑا کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. ان کے بقول یہ کہانی جو گڑی گئی ہے، یہ قصہ جو مشہور کیا جا رہا ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تمہارے نبی کہتے تھے کم بِإِذْنِ اللہ، اور میں کہتا ہوں کم بِإِذْنِ عبد القادر، اے مردے تو عبد القادر جیلانی کا حکم ہے کھڑے ہو جاؤ. بتائیے اہل مکہ کو کراس کیا کہ نہیں کیا؟ ان کے سامنے اہل مکہ شرمائیں گے کہ نہیں شرمائیں گے؟ یہ مسلمان ہیں دین دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ مسلمانوں کی توحید کا حال ہے. کیا چھوڑا ہے تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ توحید ربوبیت میں شرک کرتے ہو، رکوع سجدے میں شرک کرتے ہو، جانور ذبح کرتے ہوئے شرک کرتے ہو، نذر و نیاز مانتے ہوئے شرک کرتے ہو. کون سی چیز ہے تو تم نے اللہ کے لیے خالص چھوڑی ہے؟ طواف بھی تم نے شروع کر رکھے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، بیت اللہ بھی تم نے بنا رکھے ہیں، کعبے بھی تم نے بنا رکھے ہیں، تم نے چھوڑا کیا ہے؟ اور اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اب تو انکار بھی نہیں کر سکتے. پہلے انکار کر لیتے تھے یہ لوگ، اب کیسے انکار کریں گے؟ سجدے ہو رہے ہیں، تصویریں موجود ہیں، ویڈیو موجود ہیں، سجدے کیے جا رہے ہیں، اور پیر صاحب جناب ایسے اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سجدہ ہو رہا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب معاذ نے سجدہ کیا تھا تو آپ جناب معاذ پہ ناراض ہوئے تھے اور کہا تھا معاذ یہ کیا؟ تو معاذ نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ شام میں گئے، شام میں دیکھا کہ شام کے لوگ اپنے بڑوں کو، اپنے بادشاہوں کو اور اپنے علماء کو، اپنے صوفیوں کو، اپنے درویشوں کو سجدے کرتے ہیں. تو ہم نے کہا اگر سجدہ ان کو ہو سکتا ہے تو آپ کی شان تو کہیں زیادہ بلند ہے. یہ لوگ ایسے ہی شرک کا مقابلہ شرک سے کرنا چاہتے ہیں، لوگ بدعتوں کا مقابلہ بدعتوں سے کرنا چاہتے ہیں. جب دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت کرسمس کی شکل میں منایا جا رہا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول کا بھی مناؤ. شرک کا مقابلہ شرک سے، بدعتوں کا مقابلہ بدعتوں سے کرنا چاہتے ہیں. اب معاذ بن جبل آئے، انہوں نے اللہ کے رسول کو سجدہ کر ڈالا. اللہ کے رسول نے کہا معاذ یہ کیا؟ انہوں نے پھر بات بتائی کہ ہم نے ادھر یہ دیکھا ہے تو آپ کی شان تو کہیں زیادہ بلند ہے. تو فرمایا معاذ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ ہے حال ہماری توحید کا. اور پھر لوگ کہتے ہیں ہم ذلیل کیوں ہیں، ہم رسوا کیوں ہیں، اور وہ توحید کی بات نہیں کریں گے. پھر بھی ان کے منہ سے کیا نکلے گا؟ بھی اگر ہم غالب آنا چاہتے ہیں تو سائنس میں ترقی کریں، جہاز بنائیں، ٹیکنالوجی، وہ یہ. میرے بھائی یہ سب ٹھیک ہے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں، میں دنیا کی ترقی کا انکاری نہیں ہوں، لیکن پہلے اپنا دین ٹھیک کریں.
پہلے اپنی توحید ٹھیک کریں، پہلے شرک و بدعات سے توبہ طیب ہو جائیں، ورنہ آپ کے اوپر وہ آیت فٹ آئے گی جو اللہ نے کافروں کے لیے پڑھی ہے، کہی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ ان کو دنیا کی باتوں کا علم ہے، دنیا کی سائنس کا علم ہے، دنیا کے ان کے پاس معلومات ہیں، لیکن آخرت کے علم کا ان کے پاس کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے کافروں کے بارے میں کہا ہے کہ یعلمون علم ہے ان کے پاس، کس کا؟ ظاہرا من الحیات الدنیا، لیکن جو آخرت کا علم ہے اس سے غافل، بے خبر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تمہاری ترقی کا راز اسی امر میں ہے جس امر سے ترقی ملی تھی تمہارے پہلوں کو، اور پہلوں کو ترقی ملی تھی دین کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے۔ جب یہاں پہ جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ توحید آئی، اللہ نے پٹرول نکال دیا، ورنہ یہاں پہ جو فقر تھا، جو مسکینی تھی، اس کے بارے میں آپ سوال نہ کریں، بہت برا حال تھا۔ لیکن جب توحید آئی، اللہ کی نعمتیں نازل ہونے لگیں۔ اللہ تعالی نے کہا نہیں ہے قرآن پاک میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر زمین والے اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر، اللہ کے قرآن کے اوپر، اللہ کے فرشتوں کے اوپر، تقدیر کے اوپر، آخرت کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، متقی پرہیزگار بن جائیں، گناہوں سے دور رہیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے اوپر آسمانوں و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ہم تو مائل بھی کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کو راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو میرے بھائی، اور اللہ نے ایک اور جہاں پہ کیا کہا تھا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کی کتاب پہ، آخرت پہ، تقدیر پہ صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں، اور ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ ہونے دیں، اولئک لہم الامن، ان کے لیے ہے امن، ان کے لیے ہے سکون، ان کے لیے ہے دل کا چین، قرار ان کو ملے گا، ورنہ وہی بے چینی، وہی افراتفری، وہی نیند کا نہ آنا، وہی دھماکے، وہی آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا، وہی بے سکونی، یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن جو صحیح معنوں میں توحید کے اوپر ہوں گے، فرمایا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ ہے ہدایت یافتہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا